السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم آسمان، ذات الرجع، چکر کاٹنے والے کی، والارض، اور زمین، ذات الصدع، پھٹ جانے والے کی، انہ، تحقیق وہ، لقول، البتہ بات، فصل، فیصلہ کن، وما، اور نہیں ہوا وہ، بالہزل، ہنسی کھیل۔ ترجمہ: اور آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی قسم، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین اور آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں جو نکمی اور بیکار ہو۔ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، یہ زمینی پیداوار، نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں، جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن مجید کی یہاں شان بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا رستہ ہے قرآن، جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہے وہی سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا۔ جو اس کی طرف بلائے گا وہی سیدھی راہ ہے، اور وہی سیدھا رستہ ہے، اور وہی سیدھا بلانے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15۔ انہم، تحقیق وہ، یکیدون، تدبیر کر رہے ہیں، کیدا، ایک تدبیر، وَأَکِیدُ، اور میں تدبیر کر رہا ہوں، کیدا، ایک تدبیر۔ فَمَہِّلِ، پس مہلت دے، الکافرین، منکروں کو، امہلہم، مہلت دے انہیں، رویدا، تھوڑے دن۔ ترجمہ: بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ انہم،
یکیدون کیدا، بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوں جس کی انہیں خبر تک نہیں ہے۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائے بلکہ انہیں ڈیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ عن قریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سورہ طارق کا یہاں اختتام ہوا۔ اس سورت سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سورت میں ہمیں معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کر رہا ہے وہ لکھ لیا جا رہا ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو سب چیزیں اعمال نامہ میں پیش کر دی جائیں گی۔ اور اگر کسی کو قیامت پہ کوئی شک و شبہ ہے اور دوبارہ زندہ ہونے پہ شک و شبہ ہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ جس طرح اس کو پہلی بار پیدا کیا گیا تھا، ایک منی سے پیدا کیا گیا تھا، جو ایک اچھل کر نکلنے والی پانی کی بوند ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اسی طرح اسے دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن انسان کو ساری چیزیں جو وہ چھپا کے رکھتا ہے، تمام تر چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، مجرموں کو سزا دی جائے گی، اور ان کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہاں قرآن میں بتایا گیا کہ قیامت پر حق ہے، اور یہ کوئی جھوٹی کتاب نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے۔ اور کافروں کو بھی یہاں پہ تنبیہ کی گئی کہ جتنی مرضی وہ چالیں چل لیں، آخر میں اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اس صورت سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، چاہے ہم چھپ کے کوئی بھی عمل کریں، آخرت میں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اگر ابھی تک ہم نے اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنایا، ہم گانے سنتے ہیں، ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، اور ہم غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں رشتہ داروں کی، اور ہم وہ ہر گناہ کر رہے ہیں جو آخرت میں ہمارے لیے سزا کا باعث بنے گی، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اور جو چھپ کر بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک فرشتہ نگہبان ہے جو سب لکھ رہا ہے، تو ہم نے اس صورت سے آج پڑھ کر یہ سیکھ کر جانا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت جتنے بھی سننے والے ہیں اس کو، ان سب کے ظاہری اور پوشیدہ گناہ، تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم آپ کی رضا والے کام کریں، آخرت میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، ہماری تمام تر دنیاوی مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما دے، یا اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے، میرا اور تمام تر لڑکیوں کا بہترین بلند نصیب فرما دے۔ یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے اسے صحت عطا فرما دے، قرآن کو ہمارا ساتھی دنیا میں بھی اور قبر میں بھی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔